زلزلہ آ گیا, اتنے اتنے ٹرک بھر کے بھیجے. اللہ کو یہ پسند, زیادہ پسند یہ ہے کہ جو کچھ اس کی راہ میں دو چپ چاپ خاموشی سے, اس طرح دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. نمبر 4 میرے آقا فرماتے ہیں, وہ نوجوان جس کو کوئی خوبصورت عورت یا لڑکی گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ گٹس بہت کم لوگوں میں ہوں گے. دبئی میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ میں تو ایک دن کے لیے آئے ہوں, آپ یہاں ہمیشہ رہتے ہیں. ایسے میں نفس کو کنٹرول کرنا اور صرف اللہ کے لیے اس کی دعوت کو ٹھکرا دینا اور یہ کہنا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے کسی امتی کی مصیبت کو دور کرنے والا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری سنتوں پر عمل کرنے والا. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا. اس لیے ہماری ہر مجلس درود و سلام سے شروع ہوتی ہے اور درود و سلام میں جاری رہتی ہے اور درود و سلام ہی کے دوران ختم ہو جاتی ہے. آخر میں یہی ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو اس اجتماع میں سنی دعوت اسلامی کے اس پہلے UAE کے سنی اجتماع میں سودانی کلب میں دبئی میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں, اور یہاں آنے کا مقصد آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہاں صرف تقریر سنانے کے لیے آپ کو نہیں بلایا گیا ہے, بلکہ آپ کے احساس کو جگانے کے لیے, آپ کو کچھ پریکٹیکل ٹریننگ دینے کے لیے, آپ کو کچھ تربیت دینے کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے. اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت پہ حاضر ہو کر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آپ کو سمجھاتے رہیں گے جو آپ کے دل و دماغ پہ نقش ہو جائیں اور آپ گھر جانے کے بعد بھی اس پر عمل کرو. تو آج کا پہلا درس ہم نے یہ لیا کہ نمبر 1 جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو خاموشی سے اس کو سنیں گے, اس وقت کوئی بات چیت نہیں کرے گا. اور نمبر 2 حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. کم سے کم اتنی عادت بناؤ کہ ہر نماز کے بعد روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو, تو یہ کنیکشن جاری ہو جائے گا. اور اس کنیکشن کا فائدہ کیا ہوگا, جب بھی مصیبت کبھی اللہ نہ کرے اگر آ جائے تو سرکار ایک نگاہ کرم فرما دیں گے کہ میرا یہ وہ امتی ہے جو روزانہ مجھ پر اتنے درود بھیجتا ہے, بھلا میں اس کی مشکل کو آسان نہ کروں. تو کیا اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ تو کب سے کریں گے عمل؟ آج سے, مطلب آج کبھی عشاء کے بعد سے, ابھی سے انشاءاللہ ہر نماز کے بعد کتنا 100 مرتبہ. اور آج کون سا دن ہے؟ آج تو عید کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عیدیں عطا فرمائی, کتنی عیدیں. کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تیسری کوئی عید ہے ہی نہیں. یہ جمعہ کیا ہے؟ سال میں کتنے جمعہ ہیں؟ 52. تو یہ 52 عیدیں تو آلریڈی آ رہی ہیں. تیسری کی بات مت کرو, 52 کی بات کرو, اور اس کے بعد آگے کاؤنٹ کرو. تو یہ 52 عیدیں تو اللہ نے آلریڈی دی, ہر ہفتے عید ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک میں ہے نا کہ الجمعہ تو عید المومنین, جمعہ مومنین کی, مسلمانوں کی کیا ہے؟ عید ہے. اور جمعہ سید الایام ہے. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, عید کے دن ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ عید مبارک. بولو نا, کیا کہتے ہیں؟ بولو نا, آپ بھی بولو, آپ بھی بولو. یہ مبارکباد ہم کیوں دیتے ہیں؟ خوش ہو کے دیتے ہیں. اچھا جواب دیا آپ نے. کیوں دیتے ہیں؟ خوش ہو کے. لیکن خوش کیوں ہوتے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں نا, آپ کا بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو تھنکنگ کے لیے سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کس طرح پازیٹیو. ٹھیک ہے عید مبارک, خوش ہو گئے, لیکن کیوں خوش ہوئے بھائی؟ کپڑے اچھے پہنے اس لیے خوش ہو گئے, خوشبو لگائی اس لیے خوش ہو گئے, اچھے صابن سے نہائے اس لیے خوش ہو گئے, بریانی بہت اچھی تھی اس لیے خوش ہو گئے. کیوں خوش ہوئے آپ؟ Why are you happy? Yes, you have every right to be happy on the day of Eid, but why?
کیوں؟ آپ خوش کیوں ہیں؟ اللہ کی رحمت نازل ہوئی اس لیے خوش ہوئے. اور 30 روزے پورے ہوئے ماشاءاللہ. اور خوشی کس بات کی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، زیادہ ٹیسٹ آپ کا نہیں لوں گا، زیادہ سٹریچ آپ کو نہیں کرنے دوں گا، سٹریس آپ کے دماغ پہ نہیں ڈالنے دوں گا، ویسے ہی آپ ٹینشن میں رہتے ہیں. تو اور ایک ٹینشن آپ کو کیوں نہ دوں؟ نو ٹینشن اونلی اٹینشن. بولو نا سبحان اللہ. صرف اٹینشن دو. ہم خوش کیوں ہوتے ہیں؟ ہم مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ تو جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو ان کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہو جاؤ اور ان کو مبارکباد دو اور ان سے یہ کہو کہ اے اللہ کے بندو، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور آج جب عید کی نماز پڑھ کے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، تمہارے گناہوں کی بخشش ہو گئی. یہ خوشی بخشش کی ہے، یہ مبارکباد مغفرت کی ہے. اور یہی جمعہ میں بھی ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک بندے کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ جمعہ کی برکت سے ان کو معاف فرما دیا کرتا ہے. تو یہ جو مبارکباد ہے وہ کس کی ہے؟ بخشش کی مبارکباد ہے، مغفرت کی مبارکباد ہے. اب پتا چلا کہ ہم عید مبارک کیوں کہتے ہیں. تو آج عید ہے ہماری، اس لیے کہ آج ہماری بخشش کا مژدہ سنا دیا گیا ہے. اور آج کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز، اس کے درمیان ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے، وہ لمحہ کون سا نہیں معلوم، پیریڈ بتا دیا گیا لیکن وہ ایک لمحہ کون سا نہیں معلوم، لیکن ایک لمحہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں اگر بندہ اپنے مولا سے دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. وہ دعا رد نہیں. اگر دبئی میں UAE گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ جمعہ کے بعد عصر سے لے کے مغرب تک بادشاہ کے محل کے سامنے آ کے کھڑے رہو گے تو 100 کلو سونا مل جائے گا. اب وہ کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے، تو کب سے لائن لگے گی؟ صبح سے ہی جائیں گے، ایک دن پہلے ہی جا کے سو جائیں گے کہ میں پہلے آیا تھا. جیسے ریلوے اسٹیشن پہ بمبئی میں لگتی نا لائن کہ میری باری پہلے، تو دنیا میں تو ہم پہلے سے جاتے ہیں. اور جمعہ کے دن میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اتنا عظیم بادشاہ ہے کہ اس نے اعلان فرما دیا ہے کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان ایک لمحہ کوئی ہوگا، اس میں مانگو گے رد نہیں کروں گا، جو مانگو گے عطا کر دوں گا. ہم مانگتے ہیں کیا؟ اب آپ کہو گے ہفتے میں ایک دن تو چھٹی ملتی ہے، اس میں عبد القادر بھائی کو ملوں، فلاں عبد الستار بھائی کو ملوں، شریف بھائی کو ملوں کہ بھی دعا کرتے بیٹھوں. تو میں آپ کو آئیڈیا بتاؤں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر دعا ہی کریں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے، اللہ اس کی حاجت سے زیادہ اس کو عطا فرمائے گا. تو آپ ملنے جائیے کسی سے لیکن درود شریف پڑھتے رہیے نا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماحول بن گیا ہے اور وہ لمحہ پکڑنے کا وقت آ گیا ہے. عصر کی نماز ہمیں ادا کرنی ہے. اب آپ حضرات صفیں بنا لیں، ہم عصر کی نماز ادا کریں گے، سنت ادا کر لیں، اس کے بعد باجماعت نماز عصر ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ درود و سلام کی گونج میں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع آگے بڑھے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس طرف رخ کر کے صفیں بنا لیں اور صفیں بنا کر کے نماز کے لیے تیار ہو جائیں. لگا لوں گا، کیا اس طرح اس کا زخم اچھا ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک وہ لگائے گا نہیں وہ زخم اچھا نہیں ہوگا. اور جتنا وہ ڈیلے کرے گا اتنا زخم بڑھے گا، پھر وہ ٹیوب سے بھی اچھا نہیں ہوگا. گناہ ایک زخم ہے، توبہ اس کا مرہم ہے. گناہ ایک زخم ہے، توبہ اس کا آئنٹمنٹ ہے. ہماری حالت بھی یہی ہے کہ ہم گناہ کا زخم تو لگا رہے ہیں لیکن توبہ کا مرہم نہیں لگا رہے ہیں. اگر جلدی نہیں لگائیں گے تو وہ زخم اتنا بڑھے گا کہ پھر اس کے لیے کچھ آپریشن کی ضرورت پڑے گی. اس سے پہلے کہ وہ آپریشن آئے اس سے قبل ہمیں اپلیکیشن کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور جو کچھ جانتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے.
بہت سارے لوگ, کس کو پتا نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ سب کو پتا ہے. ایوری مسلم نوز دیٹ ٹو پرے نماز 5 times a day is compulsory on everyone. سب کو پتا ہے, لیکن کتنے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں؟ نالج ہے, اپلیکیشن نہیں ہے. کتنے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ داڑھی رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت اور ہم سب پر واجب ہے؟ سب کو پتا ہے, لیکن رکھتے نہیں ہیں. تو جب تک اپلیکیشن نہیں ہوگا اس وقت تک فضیلت ملے گی نہیں ملے گی. چلیے, ایک سنت ہم نے سیکھی کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. کیا ہم اس فضیلت پر عمل کر لیں؟ تو چلیے آپس میں مصافحہ کیجئے اور درود شریف پڑھ لیجئے. ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل گیا. آپ لوگ آپس میں مصافحہ کیجئے, اور اس عمل کو ہمیشہ آپ کیجئے, ہر نماز کے بعد کیجئے. ہر نماز کے بعد بخشش کا مزدہ ملے گا انشاءاللہ. اور ایک دعا بھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں کہ جب مصافحہ کریں تو درود شریف بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ایک دعا پڑھیں. بالکل آسان دعا ہے, یاد رکھیں گے انشاءاللہ. وہ دعا ہے یغفر اللہ لنا ولکم. پڑھیے, یغفر اللہ لنا ولکم. پھر سے بولیے, یغفر اللہ لنا ولکم. پھر سے پڑھیے, اور ایک بار. فل رسپانس نہیں مل رہا ہے. اور ایک بار. نیچے والوں کی آواز بڑی آ رہی ہے. جن کو اللہ نے کرسی دی وہ کم بولتے ہیں. دنیا کے معاملے میں کرسی والے زیادہ بولتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی چلاتے ہیں, جبکہ وہاں ان کو اچھا بولنا چاہیے لیکن وہاں بھی جھگڑا کرتے ہیں. اور دین کے معاملے میں بولنا چاہیے تو نہیں بولتے. ایسا مت کرو, بولو یغفر اللہ لنا ولکم. یاد رہے گی دعا, یغفر اللہ لنا ولکم. یاد ہو گئی دعا؟ یہ کب کی دعا ہے؟ مصافحہ کرتے وقت کی دعا. تو آج کے اس اجتماع میں ہم نے ایک دعا بھی یاد کر لی. سبحان اللہ. آئیے ایک نعت شریف سنتے ہیں.